السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سے دوری اسباب و علاج۔ ناظرین اکرام، انسان کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ دین کی قربانی دیتا ہے۔ چند چیزوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا اس درس میں بھی دیکھیں، آدمی اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، اپنے نفس کی خواہش پر چلنے لگتا ہے، دل جہاں چاہتا ہے وہ وہیں جاتا ہے۔ ایک تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، تو شیطان کا حملہ اوپر سے ہوتا ہے اور نفس کا حملہ نیچے سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے۔ شیطان صبح کے وقت بولتا ہے ارے ٹھنڈی ہو رہی ہے مت جاؤ، تو آدمی آرام سے وضو نہیں بناتا، بعد میں پڑھ لیں گے۔ کتنے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتا، ظہر میں ملا کے پڑھ لیجئے گا۔ کتنے لوگ پڑھتے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ جی نہیں، جس وقت اٹھ گئے پڑھنا ہے، کیا انتظار کم موت آ جائے؟ تو دین سے دوری اس لیے بھی ہے کہ موت کو یاد نہیں کرتے ہم اور آپ، جبکہ موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ موت کو یاد کریں گے خواہشیں اتنی کم ہوگی۔ اکثر ذکر حادم اللذات یعنی الموت، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2307 کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ یاد کرو۔ تو موت جتنا زیادہ یاد آئے گی ہم اتنے زیادہ دین کے قریب ہو جائیں گے، دنیا سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جی ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، اس کو زیادہ یاد کریں تاکہ لذتیں جو ہے وہ ہماری کٹ جائے۔ نفس کی پیروی کرتے ہیں لوگ، نفس جو چاہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43۔ آپ نے نہیں دیکھا اس کو کہ اس نے اپنے نفس کو اللہ بنا لیا، نفس جو چاہتا ہے اسی پر وہ عمل کر رہا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ اس کے لیے مددگار ہوں گے؟ تو جو نفس کے حساب سے چلتا ہے وہ گھاٹے میں پڑا ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے حساب سے چلنا ہے۔ دل نہیں چاہتا ہے، بہت سستی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، سستی، بہت سستی، اس کو چستی میں بدل دیجئے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، نوٹ کے سلسلے میں کبھی سستی آئی؟ ارے 100 ڈگری اگر بخار بھی رہے نا، اور اگر کہیں پر نوٹ مل رہا ہو تو حقاً ایمانداری بولیے، بخار کو دیکھیں گے یا نوٹ لانے کو دیکھیں گے؟ انسانی فطرت ہے بھائی، بھاگے گا جلدی لے کے آ جائے۔ مثال کے طور پر کسی مسجد میں یہ اعلان ہو گیا کہ فجر کی نماز میں جو حاضر ہوں گے ان کو کچھ پیسہ ملے گا۔ آپ ہی بتائیے نمازیوں کی تعداد بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بالکل بڑھ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھی جی جنت دیں گے، تو وہ چیز ابھی سامنے نظر نہیں آ رہی، اس لیے لوگ آرام سے چل رہے ہیں۔ سستی کو چستی میں بدل دیجئے، اس کا بہترین علاج ہے۔ جب بھی من کرے نہیں کرنا ہے اور صحیح چیز ہے بھائی ہم کو کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ جذبہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ تو نفس کی پیروی کرنا انسانوں کو گمراہی میں لے جاتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا ہے، ایک نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، ایک نفس ہے مطمئنہ، نیکی کا کام کرنے کے بعد اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا یا بیان نہیں کرتی، بے شک نفس جو ہے وہ برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر اس کا فائدہ جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ نفس مطمئنہ کے بارے میں ہے سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 27، 28، 29، 30 پڑھیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی نفس، آپ اپنے رب کی طرف راضی و رضا ہو کر چلی جائیں، جنت کے اندر داخل ہو جائیں، بندوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اپنے نفس کو مطمئن نفس بنائیے، جب نیکی کا کام کریں گے تب نہ فائدہ، تب وہ مطمئن ہو جائے گی۔ تو نفس اگر ابھارتا ہے برائی کی طرف تو اس کی بات نہیں ماننے گا، بلکہ نفس کو اپنی جان کو پکڑ کے لانا ہے، جی ہمیں نیکی کا کام کرنا ہے۔ تو جتنا زیادہ اس کو پکڑے رہیں گے اس کا فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دین سے دور ہیں، دنیاوی کام کے لیے ان کے پاس وقت ہے، لیکن دینی کام کے لیے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا، کھانے پینے کے لیے وقت ہے، نوٹ کمانے کے لیے وقت ہے، دنیا داری کے لیے وقت ہے، نمازی کے لیے وقت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل وقت نہیں۔ حج کے لیے جانا ہو، جی نہیں، ایک کام اور ہو جاتا، ایک کام اور ہو جاتا، ایک کام اور ہو جاتا، کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کے گھر نہیں جائیں گے۔ ہے بہت سارے بھائی ایسے ہیں۔ اس لیے آج کا کام کل پہ مت ڈالیے، سستی مت کیجیے،
دین سے دور رہیں گے، کیا معلوم موت کا فرشتہ کب آ جائے، کب موت دستک دے دے، پہنچ جائے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ رات میں سوتے ہیں، صبح اٹھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا، صبح کے وقت نکلتے ہیں شام کو واپس نہیں آتے، تو اتنے بے فکر کیوں ہیں؟ دین سے دور لوگ ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے وقت نہیں نکال رہے، عمل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، دنیاوی تمام کاموں کے لیے وقت ہے، جی نہیں ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، اور اس کے لیے تو وقت دینا ہی ہے جس پر ہر چیز کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو بھئی اگر نیک عمل ہی کے لیے وقت نہیں تو مرنے کے بعد کیا اللہ کہیں گے پیسہ کتنا کما کے لایا؟ اللہ کہیں گے بڑا سیٹ بنا کہ نہیں بنا؟ بولیے اللہ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ تو اچھا تو بڑا گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ پوچھیں گے؟ نہیں۔ تو جو اللہ پوچھیں گے وہ تیاری کر ہی نہیں رہے ہیں، میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2416، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ اللہ کے دربار سے بندوں کے دونوں پاؤں اس وقت تک ہل ہی نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ دیکھیے پرچے آؤٹ ہیں، تیاری کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، سب لوگوں کا کام ہے۔ ان عمر ہی فیما افنا، سوال نمبر 1 میدان محشر میں جو سوال ہوگا، عمر کے بارے میں کہاں ختم کر دیا۔ وان شباب ہی فیما ابلا، سوال نمبر 2 جوانی کے بارے میں کہاں پرانا کر دیا۔ جوانی کی بڑی اہمیت ہے، گولڈن پیریڈ ہے یہ، اگر اس کی اہمیت ہم نے نہیں جانی افسوس کرنا۔ سوال نمبر 3 مال کہاں سے کمایا۔ سوال نمبر 4 کہاں خرچ کیا۔ سوال نمبر 5 وماذا عمل فیما علم، جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم اور آپ اس کی تیاری کر ہی نہیں رہے، تو نہیں کریں گے تو نقصان ہے۔ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ گر گئے تو اعمال گئے۔ جب ہم اور آپ دنیا میں آئے تھے تو مٹھی بند تھی، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو مٹھی کھلی ہوئی ہے۔ کیا لے کے جائیں گے؟ اچھا کیا کفن میں جیب لگوا لیجئے گا، اس کے اندر بینک بیلنس کی شیٹ رکھ دی جائے؟ کچھ نہیں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ رشوت چلے گی، گھوس چلے گا؟ ارے بھائی یہ دھوکہ ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، دینی کامی کے لیے وقت نہیں ہے۔ لوگ دین سے دور ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی ختم، پہلا کام دین کو چھوڑ دینے کا، داڑھی کو چھلا کے گھومنے کا، نماز نہیں پڑھنے کا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جبکہ اس وقت تو دین پر اور مضبوطی کے ساتھ لوگوں کو رہنا چاہیے۔ آئیے دیکھیے، غور کیجئے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، کچھ لوگ بولتے ارے ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، صرف بیٹی پیدا ہو رہی، بیٹا ہو جاتا، سب گڑبڑ ہو گیا، صحیح نہیں چل رہا ہے، کتنا عمل کریں۔ کچھ لوگ مطلبی نمازی ہوتے، اس لیے نمازیوں کی بھی کئی شکلیں بنتی، کسی چیز میں دماغ لگائے ہوئے کہ یہ بن جائے گا تو نماز پڑھتے رہتے، نہیں ہوا ارے چھوڑ دیا، کہا ہو ہی نہیں رہا، کہا کو جا کرنے۔ تو کچھ اصلی نمازی، کچھ نقلی نمازی، کچھ وصلی نمازی، کچھ فصلی نمازی، کام سے ملائے ہوئے، یہ ہو جائے گا تو کریں گے، نہیں ہوا تو نہیں کریں۔ کچھ لوگوں کو بڑا جوش آتا، جوشی جوش، پیپسی کی بوتل ہوتی، جوش ٹھنڈا ہو جاتا، سب ٹھنڈے ہو۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ آپ تو دعوت کا بھی کام کر رہے تھے، آپ تو پورا داڑھی چھیل کے گھوم رہے، کیا ہو گیا بھائی؟ ارے نہیں وہ سب نہیں کرنے کا، پاپا منع کر رہے، ممی منع کر رہی۔ کچھ لوگ اس ٹائپ کے بھی ہیں بھائی، کاہے کو اتنا زیادہ جوش دکھانے کا، بیچ والا کام کرتے چلے جائیے، پریشانی نہیں ہوگی۔ زیادہ جوش دکھائیے گا تو کہیں ہوش نہ کھو بیٹھے، اس لیے بیچ والا کام کرتے چلے جانے کا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ دین سے دور ہوتے مصیبت آنے کی وجہ سے۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، وہ لوگ کبھی بھی دین سے نہیں دور ہوئے، جتنی بھی مصیبتیں آئی جھیل گئے۔ مصیبت کے وقت بھی ہم اور آپ اسلام کو نہ چھوڑے بلکہ اسلام کو اور زیادہ پکڑ کے رکھیں، وہی تو ایک آخری سہارا ہے۔ آپ غور کریں صحابہ کیسے تھے، صحابیات کیسی تھی، لاکھ مصیبت آئے لیکن وہ لوگ کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے، اسلام پر اور عمل کرتے تھے، اپنے گناہوں کو دیکھتے تھے، توبہ کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2144، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا انتقال ہو گیا،
ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور کہا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے۔ فقربت الیہ العشاء، رات کا کھانا کھلایا۔ ثم تصنت له احسن ما كان تصنع قبل ذلك، اور اپنے شوہر کے لیے بنی سنوری۔ تو بناؤ سنگار کس کے لیے کرنا؟ شوہر کے لیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ بہنیں بناؤ سنگار بازار میں گھومنے کے لیے کر رہی ہیں، شادی بیاہ میں جانے کے لیے کر رہی ہیں، دوسروں کے لیے کر رہی ہیں، جبکہ گھر میں اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے۔ گھر میں اپنے شوہر کے سامنے وہی پیاز اور لہسن والا کپڑا پہن کے، بھائی پوری جو گٹھی رکھی ہوئی ہے ذرا اس میں سے بھی تو نکالیے۔ تو کیا ہوا؟ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کیا کہ اس سے پہلے اتنا اچھا بناؤ سنگار نہیں کیا تھا۔ پھر رات میں میاں بیوی ملے بھی، اس کے بعد وہ پوچھتی ہیں یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم الہم ان یمنعوہم، ابو طلحہ یہ بتلائیے اگر کوئی امانت رکھے اور اپنی امانت لینا چاہے تو دینا کہ نہیں دینا؟ بولے بالکل امانت واپس کرنی چاہیے۔ فاحتسب ابنک، بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ تم دونوں کے رات کے ملنے میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1301۔ سفیان بن عیینہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے فرأیت لہا 9 اولاد کلہم قد قرأ القرآن، میں نے دیکھا دعا کی برکت یہ ہے کہ ام سلیم کو 9 بچے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کیجئے، صبر قبر تک۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم صبر کریں گے تب نہ فائدہ ہوگا، صبر نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو کچھ لوگ دین سے اس لیے بھی دور ہو جاتے ہیں کہ ان پر مصیبت آ گئی ہے، تو ان کو کیا ہونا چاہیے؟ مصیبت میں اللہ کے قریب آنا چاہیے تو اور دور ہو جاتے ہیں۔ اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے تو وہ دوسروں کے سامنے رکھنے لگتے ہیں، دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جی نہیں، دین کو پکڑ کے رکھیے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں حرف پر، یعنی ایک مقصد کے تحت، فائدہ حاصل ہوا تو ٹھیک، جہاں نقصان ہو گیا تو پلٹ جاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، فائدہ ہوا تو ٹھیک، نقصان ہوا تو پلٹ گئے، دنیا اور آخرت میں گھاٹا ہے۔ جی نہیں، ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رہنا ہے، صبر کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جب مصیبت آتی ہے تو لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین سے دور ہونے کا ایک سبب ہے بری صحبت۔ شرابی، کبابی، جواری، بےایمان ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ویسے ہی بن جائیں گے، ان کا اثر قبول کر لیتے لیکن اپنا اثر ان کے اوپر نہیں ڈال پاتے۔ تو جیسی سنگت ویسی رنگت، یہ تو جانتے ہی ہیں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیک بن جائیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دی ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2628، انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر فحامل المسک اما ان یحظیک واما ان تبتاع منه واما ان تجد ریحا طیبا ونافخ الکیر اما ان یحرک ثیابک واما ان تجد ریحا خبیثا۔ نیک لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ نیک لوگوں کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، آدمی جائے گا تو اس سے کچھ خوشبو لے لے گا، یا خود وہ کچھ دے دے گا، یا نہیں تو کم سے کم کھڑے کھڑے اس کی دکان سے خوشبو تو حاصل کرے گا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اس کی مثال لوہار کی طرح ہے، وہاں اگر جائیں گے تو دھواں نکلے گا تو کپڑا جل جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، یا پھر وہاں دھواں لگے گا اگر کپڑا نہیں جلا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آدمی بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، غلط راستے کی طرف رہتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں نا اور بھٹکاتے بھی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دین کی طرف آئے لیکن پھر پلٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، سدھر گیا، پہلے کیسا تھا۔ جی نہیں، پیار محبت کے ساتھ ان کو لائیے، ان کو تانا مت دیجیے، تیری پرانی زندگی کیسی تھی، تو کیسا تھا، تیرا خاندان کیسا تھا۔
پھر دوبارہ وہ پلٹ جائے گا۔ پیار محبت سے لانا ہے اور ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ پیار کے ساتھ جو کام ہوگا، سختی کے ساتھ کام نہیں ہوتا، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ تانا بھی دے رہے ہیں، اچھا پرانا ایسا تھا اب سدھر گیا، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی، اوہو کدھر چاند اگا ہے۔ لوگ ایسے مذاق اڑاتے کہ نہیں؟ جی نہیں، آپ مذاق اڑانا ہے اڑانے دیجئے، لیکن دماغ میں نہیں رکھنے کا۔ ہاں جائز مذاق کر سکتے لیکن مذاق اڑا نہیں سکتے، اسلام کے اندر مذاق اڑانا منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11۔ اے ایمان والو، تم میں سے بعض کا مذاق نہ اڑائے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ پھر اسی طریقے سے عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ تو بالکل مذاق مت اڑائیے، تانا مت دیجیے کہ پہلے کیسا تھا ویسا تھا اب سدھر گیا، دیکھو ایسا ہے، اس طریقے سے پھر دوبارہ وہ غلط حرکت کرنے لگے گا، دوبارہ وہ برائی کی طرف جا سکتا ہے۔ صحیح دوست کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4833۔ الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے، تو تم میں کا ہر آدمی چیک کرے کس کو وہ دوست بنا رہا ہے، کس کے ساتھ وہ ہے۔ تو اچھے لوگوں کو دوست بنائیے، اس کا بڑا فائدہ ہے، کم سے کم کچھ تو اثر ہوگا۔ لاج شرم میں تو مسجد پکڑ لیں گے، ذرا داڑھی رکھ لیں گے، یعنی اسلام پر عمل شروع ہو جائے گا، دھیرے دھیرے محبت پیدا ہو جائے گی، تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آئیے ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ پورے طریقے سے دین کی طرف آ جائے۔ دعا کا بھی اہتمام کرتے رہیے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ تو ثابت قدم رکھ، اللہ میرے جذبے کو تو برقرار رکھ، تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ پریشانی تو ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے میں پریشانی ہے، تو آج پریشانی اٹھائیں گے تب نہ کل آسانی ہوگی۔ آج پریشانی نہیں اٹھائیں گے تو کل آسانی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب دنیا کے معاملے میں پریشانی ہوتی ہے تو آخرت کے معاملے میں پریشانی کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس کا انعام بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے انعام پر غور کرنا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے، اور جب تک عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں اور آپ کو مل کیسے سکتی ہے، اور اگر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہے۔ ہر کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت اسے ملے گی، اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے۔ اگر گارنٹی نہیں تو امید تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا ہے، جیسے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 17 اور 18، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا رکھا ہے، جزاءً بما كانوا يعملون، یہ عمل کا بدلہ ہے۔ کیا مومن اور کافر دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا ایمان والے اور جو ایمان نہیں لائے دونوں برابر ہو سکتے؟ جی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بھی آیتوں پر آپ غور کیجئے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 43، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس آیت پر غور کیجئے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آپس میں جو جنتی لوگ ہیں ان کے سینوں سے کینے کو نکال دیں گے، تو وہ لوگ اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ وہی اللہ جس نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، رسول جو ہیں وہ راستہ لے کر آئے تھے، پھر کہا جائے گا ان سے، ان کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم لوگ نیک عمل کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں بھی اللہ نے عمل کا ذکر کیا، تو عمل امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو اللہ کی رحمت مل جائے۔ دعا کیجئے ہم سب کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے اور اللہ تعالی ہم لوگوں کا داخلہ جنت میں کر دے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، کل قیامت کا جب منظر ہوگا تو فیصلہ کس طریقے سے ہونے والا ہے، کیسے فیصلہ ہوگا، کس بنیاد پر ہو سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 19 سے 36 تک کے درمیان پڑھیے۔ جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو کیا کہے گا، ہاں مقرؤ کتابیہ، لوگوں میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو۔ دنیا میں آدمی کامیاب ہوتا ہے، پہلا نمبر لاتا، دوسرا لاتا، تیسرا لاتا،
مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، انعامات مل رہے ہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ کہا جائے گا میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو، اللہ کہے گا آرام کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو۔ لیکن جو لوگ برے ہوں گے، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال کام نہیں آیا، میری سلطنت کام نہیں آئی، ہائے کیا ہو گیا، مجھے حساب و کتاب نہیں آتا، تو افسوس کرنا پڑے گا۔ تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے افسوس کرنا پڑے گا۔ عمل اگر ہے تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے۔ کل کوئی کام نہیں آئے گا، یہ بیٹی کام نہیں آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، سب بھاگیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 33 سے 37 تک پڑھیے، کان پھاڑ دینے والی آ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے، اپنے بال بچے سے بھاگے گا، ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو بھئی بال بچے کی وجہ سے ہی تو ہم دین سے دور ہیں، انہی کے لیے کما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اچھا یہ بتائیے ابا کے ساتھ کبھی کوئی بچہ قبر میں گیا کہ میں پاپا کے ساتھ قبر میں جاؤں گا؟ ماں باپ کبھی گئے؟ نہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں جا رہے ہیں، کوئی گیا؟ جی ہم دونوں قبر میں اس لیے جا رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے بہت کچھ کرتا تھا، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو کاہے کو دھوکے میں پڑے ہوئے بھائی، تیاری کر لیجئے۔ آدمی چاہے گا کہ ہر چیز فدیے میں دے دے، یعنی بدلے میں دے دے، اور وہ چاہے گا کہ اللہ مجھے تو چھوڑ دے۔ جی نہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 10 سے 16 کے درمیان پڑھیے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِهِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ۔ جگری دوست سے سوال نہیں کرے گا جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مجرم آدمی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے بال بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے مال کو سب اللہ کے راستے میں دے گا، سب اللہ کے دربار میں حاضر کرے گا، ہر چیز کو حاضر کر دے گا تاکہ وہ بچ جائے نہ، وہ تو جھلستی ہوئی آگ ہوگی۔ تو میرے بھائیو وہاں کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے، جو اس نے کر لیا بڑا کامیاب ہے۔ آئیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا پر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔